أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حتى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ کا بے انتہا شکر و احسان اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا کی کہ ہم آج اس مجلس کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا اور سننا چاہتے ہیں۔ دو سوال ہیں، اگر ان سوالوں کا جواب ہم تلاش لیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی اگر یہ سوال کر لے کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں کیوں کروں، اور اس کا صحیح جواب اگر اس کو مل جائے، چاہے منفی یا مثبت میں، ہاں یا نہ میں، تو اگر ہاں میں فائدہ ہے تو کرنا چاہیے اور نہ میں فائدہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کام ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کیوں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کی، یا اس سے پہلے سمجھ لیجیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت کرنی چاہیے؟ اسی شق میں ہے، اگر کرنی چاہیے تو کیوں، اور نہیں کرنی چاہیے تو کیوں؟ تو جب میں نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، تو کچھ لوگوں کی زبانیں ہلیں اور کچھ لوگوں کے سر ہلے، اور دونوں کا معنی ایک تھا۔ اس لیے کبھی کبھی بات گفتگو سے ہوتی ہے، کبھی کبھی اشاروں سے، تو گفتگو بھی ہوئی اور اشارے بھی ہوئے، اور دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہاں کرنی چاہیے یا کریں، کرنی چاہیے یا کریں کرنی چاہیے، کریں نہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے نا۔ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں یعنی ضروری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض اور ضروری ہے۔ لیکن کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کیوں ضروری ہے؟ جی، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا محبت کریں گے تو جنت مل جائے گی؟ تقاضے، جو ہے عبدالقادر صاحب تقاضوں کی طرف بڑھے۔ لیکن کیوں کرنی چاہیے، سوال یہ ہے، اور اس کا صحیح جواب دیجیے۔ جی ہاں، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ضروری بھی ہوتا ہے اور غیر۔ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، کیا کھانا فرض ہے؟ پینا فرض ہے؟ جی، یعنی حلال کھانا، مثال کے طور پہ آپ عشاء میں آئے، کھانا بھوک نہیں لگی ہے تو فرض ہے کھائیں؟ تب کیسے کلو ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حکم کے دو قسمیں ہیں، ایک کو فرض کہتے ہیں اور ایک کو مباح۔ کھانے پینے کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے، شادی بیاہ کی ایک تفصیل ہے، لیکن کھانے پینے کے تعلق سے عموماً مباح ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کھائیں، لیکن کبھی کبھی فرض ہو جاتا ہے کھانا۔ کب ہوتا ہے فرض؟ افطار کے وقت فرض ہے، سحری فرض ہے، اور کوئی جواب؟ ایک ہی حالت میں انسان کے اوپر کھانا یا پینا فرض ہے، جب جان جانے کا خطرہ ہو، تو حرام چیز کا کھانا بھی فرض ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ ہے انسان کہ جہاں کھانا بھی حرام ہے
اور پانی پینے کی چیز بھی حرام ہے اور جان جا رہی ہے، تو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں اور حرام کھا کے حرام پی کے۔ لیکن جو چیز جائز نہیں ہے وہ یہ جائز نہیں ہے کہ اگر ایک گھونٹ سے جان بچتی ہے تو دوسرا گھونٹ حرام ہے۔ اب کسی کو اجازت مل جائے جان بچانے کی تو پتہ چلا آپ پیٹ بھر کے کھا لیں، نہیں، حلال ہے تو پیٹ بھر کے کھا لیں، مشکل نہیں، لیکن اگر حرام ہے جان جا رہی ہے تو جان بچانے بھر کا کھائیں، باقی پھر اسی حرمت کی طرف وہ چیز پلٹ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ذیلی بات آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم یہاں فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین کی اوپر تفصیلی طور پر ایمان لانا ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی طور پر ایمان لانا ہے، اور ایمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کارگر جب تک محبت نہ ہو، تو بغیر محبت کے ایمان ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے محبت بھی فرض ہے۔ یہ ایک سوال ہو گیا، جواب ختم، کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ محبت کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ اس لیے فرض ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور اس لیے بھی عقلاً فرض ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی پر بحیثیت نبی ایمان لانا فرض اور ضروری ہے، جو بغیر محبت کے پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، لیکن کیسے کریں؟ کیا انداز ہو؟ کیا ہر محب نبی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ انداز محبت اپنے انداز میں پیش کرے؟ نہیں، یہیں پر مسنگ ہے، اس لیے اظہار محبت نبی میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلے کے اندر کچھ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، رنگینیاں ہوتی ہیں، اور تجاوز کرتے ہیں تو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، ڈیجا ہے اور کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے۔ وہیں پر آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کی مسجدیں جس طرح سے پورے سال تھیں آج بھی ہیں، جس طرح سے وہ ان کی زندگی تھی، ان کی نماز تھی، ان کا طریقہ تھا، سب کچھ تھا، آج بھی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے یہاں دھوم ہے، ان کے یہاں رنگینی ہے، ان کے یہاں سجاوٹ ہے، ان کے یہاں 12ویں ربیع الاول کو اسپیشل طور پہ باقاعدہ جو ہے جلوس کا اہتمام ہے، گلیوں سے، شہروں کی گلیوں سے اور بستیوں سے باقاعدہ جلوس گزرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے کچھ لوگوں کو صحابی بنا رکھا ہے، اپنے پیر کو نبی کا مقام دے رکھا ہے، اور اس طرح سے ایک انداز اختیار کر رکھا ہے، کس نام پہ؟ اظہار محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ دوسرے لوگ وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن دونوں کی محبت میں بڑا فرق ہے۔ جس کی محبت پائیدار تھی، جس کی محبت دائم تھی، جس کی محبت مستمر تھی، جس کی محبت صحابہ کے محبت کے آئینے میں تھی، اس کی محبت پورے سال تھی، اور آج بھی ہے، اور کل بھی رہے گی، اور مرنے کے بعد بھی رہے گی، مرتے وقت بھی رہے گی۔ لیکن جس کی محبت دعوے کی ہے، کیوں دعوے کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی محبت اصل میں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اظہار محبت جس انداز میں چاہیں کر لیں، بلکہ اظہار محبت بھی ہماری شرعی ہونی چاہیے، اور شریعت سمجھنے کے لیے نبی کی محبت میں ہمیں ان شخصیات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جن شخصیات کو اللہ کے نبی کی محبت کا تحفہ جنت کی بشارت کی شکل میں ملا۔ اگر وہ گستاخ رسول ہوتے تو انہیں جنت کی بشارت نہیں ملتی،
جیسا کہ آج کہا جاتا ہے، طرح طرح کی کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر سارے کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ہے نا، سوائے ابلیس اور ابلیس کے ساتھیوں کے۔ یہاں تک کی بات لائی جاتی ہے۔ اب کہنے کا مطلب ہے انہوں نے ابلیس کسے کہا؟ جس نے جلوس نہیں نکالا۔ انہوں نے ابلیس کسے کہا؟ جس نے اس انداز کا جشن نہیں منایا جس انداز کا وہ منا رہے ہیں۔ انہوں نے ابلیس ان کو کہا جنہوں نے اس جشن اور اس جلوس کے لیے چندہ نہیں دیا۔ ان کو ابلیس ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی مسجدوں کو لائٹوں سے، قمقموں سے سجایا نہیں، یا گلیوں کو سجایا نہیں، یا گھروں کو سجایا نہیں، یا لنگر بانٹا نہیں، وہ کیا ہیں؟ ابلیس ہیں۔ لیکن اگر انصاف کے نگاہ سے ہم آ کر کے دیکھیں کہ نبی کے احکامات کیا ہیں، نبی کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کے ارشادات کیا ہیں، ان احکامات پہ، ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی حتی الامکان کوشش کون کر رہا ہے؟ تو یہ خاموش محبتی ہی کر رہا ہے۔ اکثر کی شکلیں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے میل کھائیں گی۔ اکثر کی شکلیں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار وضاقتہ، ظاہری شکل، ظاہری صورت، ظاہری لباس، نماز، عبادت، عقیدہ، ایمان، ان کا ہمیشہ یہی شیوا رہتا ہے کہ نبی نے کیا ہم کو دیا ہے، نبی نے کیا ہم سے کہا ہے، نبی نے کس طرز کی زندگی بسر کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ برتھ ڈے منانا یا برتھ ڈے کا اہتمام کرنا یا اس کی مناسبت سے جشن کرنا، اس کی تعلیمات اسلام میں نہ دور سے ملتی ہیں نہ قریب سے۔ آج آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں کہ نہیں؟ مناتے ہیں۔ اپنی برتھ ڈے کے موقع پر لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور دعوتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی کہ نہیں؟ ایک صاحب سے سوال کیا گیا کہ بھائی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے اس سے تو پوچھ لیں کہ جس کی پیدائش کا جشن آپ منا رہے ہیں، اس سے پوچھیں، اس کی سیرت کو پڑھیں، پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی ہوئے؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 20 3 یعنی نبوت کی زندگی کتنی رہی؟ 23 سال کی۔ اللہ کے نبی جب تک نبی نہیں ہوئے، آپ پر آسمانی وحی نہیں آئی، کون جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں؟ پتا تھا کسی کو؟ اگر پتا نہیں تھا کسی کو تو جشن کس بنیاد پہ منایا گیا؟ اگر کوئی کہے کہ ابو لہب نے جشن منایا، عید میلاد کیا، تو ابو لہب تو کافر تھا، کافر ہمارے لیے نمونہ نہیں۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ بھتیجے کی خوشی میں اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ بھتیجا آیا، لیکن ہمارے بھائی بہت سارے کہتے ہیں کہ ابو لہب نے خوشی منائی عید میلاد، تو وہ تو کافر ہے۔ کفار اگر اسلام کے نام پہ کچھ اسلام کے مخالف کام کرنے لگے تو ہمارے لیے نمونہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ لقد کان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہماری بات نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ تمہارے لیے نمونہ، چاہے وہ زندگی کی خوشی ہو، چاہے وہ دین کی خوشی ہو، چاہے وہ دنیاوی مرحلہ ہو یا اخروی مرحلہ ہو، تمام چیزوں میں کیا ہے تمہارے لیے اسوہ؟ کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، سو کے اٹھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، بیت الخلاء جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، بیت الخلاء سے نکلنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے کس صفات کا متصف شوہر ہو، کس صفات کی متصف بیوی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن 40 سال تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اللہ کے علاوہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنیں گے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کی شخصیت کا کہ یہ کیا بنے گا، تو کس بنیاد پہ جشن منایا؟ بنیاد کیا ہے؟ نبی کی بنیاد ہے۔ نبی تو 40 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ ہو رہے ہیں، جب آسمان سے وہی آ رہی ہے۔ دوسری بات، پیدائش سے اپنی، جس کی پیدائش ہوتی ہے اس کو خوشی ہوتی ہے یا غیروں کو؟ بھئی میری پیدائش ہے، معاملہ مجھ سے ڈیپینڈ ہے، مجھ سے متعلق ہے، تو خوشی مجھ کو ہے یا آپ کو زیادہ؟ مجھے خوشی ہوگی حقیقی، آپ کو تو ہو سکتا ہے مطلب کی خوشی ہو، ہے نا؟ بہت سارے لوگ، بہت ساری لوگوں کی خوشیوں کا اظہار مطلب سے کرتے ہیں، چاپلوسی سے کرتے ہیں، لیکن جس کا معاملہ خود اپنا ڈائریکٹلی ہے اس کو زیادہ خوشی ہوگی۔
لیکن وہ بچپن تھا، وہ بچپن میں اپنی خوشی تو نہیں منا سکتے تھے. جیسے آج بہت سارے لوگ برتھ ڈے اپنا مناتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے ان کے ماں باپ مناتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے کس کا انتقال ہو گیا؟ والد کا. اور آپ کی وفات کے بعد پھر لیکن والدہ تھی نا، تو جشن منایا کہ میرے بیٹی کی آج پیدائش ہے. جشن جو رسم و رواج اس وقت ہوتی تھی نارملی طور پہ وہ ہوئی جو ان کے ہاں تھی، لیکن ایک خصوصی اسپیشل جشن تو کسی نے نہیں منایا، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. منفرد تھے، نیک تھے، اچھے تھے، سب کچھ تھے اہل مکہ کے درمیان، لیکن اہل مکہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہوں گے. اس لیے اپنا سارا معاملہ صحیح چلتا تھا. دشمنی شروع ہوئی جب نبوت کا اعلان ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، نبی ہونے کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ 23. اس 23 سال میں کتنے بار جشن منایا برتھ ڈے اللہ کے نبی نے؟ نہیں منایا. کتنے بار اللہ کے نبی نے اس دن کے آنے پر اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا؟ تذکرہ تک نہیں موجود ہے. جشن تو دور کی بات ہے، تذکرہ تک نہیں. ایک صاحب سے میں نے کہا تو کہا وہ اپنی برتھ ڈے کیسے مناتے؟ تو میں نے کہا واہ، اپنی برتھ ڈے نہیں مناتے تو اگر اپنی برتھ ڈے منانا جائز نہیں تو آج لوگ اپنی برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ لوگ اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. چلو ان کے لیے نہیں درست تھا اپنی برتھ ڈے منانے کے لیے، تو صحابہ تو تھے نا، ان سے تو کہتے کہ اے میرے صحابہ تم اس دن کو خوشی کا دن بناؤ. جب کہ آپ یہ چیز تاریخ کے پس منظر میں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ متفق علیہ تاریخ نہیں ہے 12 ولادت کی، بلکہ محقق جو مورخ ہیں انہوں نے 9 ربیع الاول بتایا ہے، جس کا ذکر آپ کو ملے گا الرحیق المختوم میں. الرحیق المختوم وہ کتاب ہے جو عربی میں لکھی گئی، جس کا انٹرنیشنل سیرت نگاری پر، سیرت رسول کے لکھنے پر انٹرنیشنل انعامی مقابلہ سعودی عربیہ نے کروایا تھا، مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، اور اس کے لیے ہر زبان کے جاننے والے اس کے وہ تھے، اس کو پڑھنے والے، کرنے والے. بہرحال تو الرحیق المختوم جو عربی زبان میں سیرت نگاری پر کتاب لکھی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، جس کے لکھنے والے انڈیا کے ایک شیخ تھے جن کا نام صفی الرحمن تھا، مبارک پور یوپی کے رہنے والے تھے. ان کی کتاب کو عربی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں میں سیرت کے موضوع پر فرسٹ پرائز ملا تھا کہ سب سے عمدہ، سب سے محقق، سب سے مرتب کتاب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر عربی زبان میں پوری دنیا کے لوگوں نے لکھا تھا، جس میں عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، سعودی بھی تھے، کویتی بھی، سب تھے. لیکن یہ شرف کس کو ملا؟ ایک انڈیا کے سیرت نگار کو ملا. وہ سیرت کہتی ہے کہ زیادہ قرین قیاس اور صحت کے قریب جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ہے. تو گویا ہمارے جو بھائی منا رہے ہیں جشن، وہ ایک کنفیوز تاریخ میں منا رہے ہیں، تاریخی کنفیوز ہے، اور خوبی مال اور دولت اور دھن ضائع ہو رہا ہے. لیکن تمام مورخین، تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت 12 ربیع الاول کو ہوئی. تو 12 ہی ربیع الاول کو موت بھی ہوئی، جو یقینی ہے، کنفرم ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ خوشی کے موقع پر جو ہے غم کے موقع پر خوشی منا رہے ہیں، اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام کو غم تھا یا خوشی تھی؟ غم تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم تھا کہ وہ موت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، محبت میں، فرط محبت میں، یہاں تک کہ اعلان صدیقی ہوا، خطبہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور خطبہ ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے یقین جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو موت آنے والی نہیں ہے، اور جو محمد کی اطاعت کر عبادت کرتا تھا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ فإن محمدًا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات پا گئے، ان کو موت آ گئی. آج ہمارے بھائی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی ہے یا نہیں. کہتے ہیں پردہ فرما جانے کے بعد. واہ، پردہ کس کے لیے ہے؟ اجنبی مرد کو اجنبی عورت سے اور اجنبی عورت کو اجنبی مرد سے پردہ کرنا ہے نا. اللہ کے نبی کو پردہ والا بنا دیا.
اچھا موت نہیں کہتے، وفات نہیں کہتے، وصال فرما جانے کے بعد، حالانکہ قرآن حدیث میں وصال کا لفظ نہیں ہے اور نہ ہی پردہ کا ہے۔ آپ پورا قرآن اور حدیث کھنگال ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے دوسری دنیا میں رخصت ہونے کے لیے، عالم برزخ میں جانے کے لیے نہ وصال کا ذکر ہے نہ ہی ستر کا ہے، پردے کا ہے، دو لفظ ہیں، وفات اور موت، لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ تو اگر یہ گستاخی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے اس نے اس لفظ کی تعبیر کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث میں ہے کہ مردوں میں سب سے محبوب کون؟ ابوبکر، اور عورتوں میں سب سے محبوب کون؟ عائشہ، ان کی بیٹی۔ تو سب سے محبوب شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات پا گئے، ان کو موت آ گئی۔ تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ یقینی دن ہے، تو بجائے غم منانے کی خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن اسلام میں خوشی کا بھی دائرہ ہے اور غم کا بھی دائرہ۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ ہر کسی بڑے شخصیت اور کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے عالم کے موت کے دن ہر سال غم منائیں گے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں جشن اور ماتم۔ اور نہ ہی یہ ہے کہ صاحب پیدائش ہوئی، خوشی کا موقع ہے تو اب اس کو ہم عید کے نام پر منانا شروع کر دیں۔ اسی لیے میں نے سوال کیا کہ کیسے اظہار محبت ہو؟ کیا ہمارے یہاں جو رائج ہے وہ اظہار محبت ہو، یا اظہار محبت عمل سے ہوتا ہے، اطاعت سے ہوتا ہے؟ کس چیز سے ہوتا ہے؟ عمل سے، اطاعت سے۔ اظہار محبت ہوتا ہے کہ جب امر رسول کسی اللہ کے بندے کے امر سے ٹکرائے تو کس کا امر مقدم ہو؟ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہو۔ کسی کی خواہش محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے مقابلہ ہوتی ہو، کمپیئر کیا جا رہا ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم کیا جائے، باقی دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف ہیں اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہے۔ آپ کا حکم کبھی بھی پامال نہیں کیا جا سکتا، آپ کا حکم کبھی بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزرے گی، آپ کے حکم کے مطابق عمل ہوگا۔ دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے حکم سے کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹکرایا جائے۔ یہ ہے اصلی اور سچی محبت کی، جس کا اظہار ہمیں اپنے عمل سے کرنا چاہیے۔ اور اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، بلکہ اللہ نے تو جوڑ دیا اپنی محبت کو کہ جب تک نبی کی اتباع نہیں ہوگی، نبی کی پیروی نہیں ہوگی، نبی کے حکموں کے مطابق تمہاری زندگی نہیں ہوگی، اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے خواہش مند ہو تو میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، میرے حکم کو مانو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن عجیب و غریب ہمارا المیہ ہے اور افسوس کی بات ہے، 12 ربیع الاول جب آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے محبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان کہاں چھپے ہوئے تھے، کس گلی میں سوئے ہوئے تھے، کس گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ 12 ربیع الاول کو نکل کے آ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے۔ ابھی آج ہی میں نے دیکھا ہے، جو ہے ویڈیو دیکھا ہے، جشن منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب، یعنی اس کو کیا کہا جائے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی توہین ہے۔ اتنی مقدس، اتنی معظم، اتنی محترم، اتنی مشرف شخصیت کی محبت کو اس طرح سے نازیبا حرکتوں سے جو ہے داغدار بنایا جا رہا ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے محبت کا۔ اور جو اس کو محبت نہ مانے اس کو کہتے ہیں وہ ابلیس ہے۔ جو یہ کہے کہ عقیدہ بناؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق، جو یہ کہے کہ نماز تمہاری ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو یہ کہے کہ نکاح تمہارا ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو یہ کہے کہ عمل تمہارا ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو یہ کہے شکل تمہاری ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو یہ کہے کہ نبی کا حکم تمام دنیا کے لوگوں پہ مقدم رہے گا، لیکن وہ ناچتا نہیں ہے، وہ گاتا نہیں ہے، وہ رتھ نہیں نکالتا ہے، وہ گھوڑے گاڑیاں نہیں نکالتا ہے، وہ چند نوجوانوں کو عقال اور لباس پہنا کر کے گھوڑوں پہ بیٹھا کر کے جو ہے گلیوں میں گزارتا نہیں ہے، تو وہ ابلیس ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ آپ سوچئے، خود آپ سوچئے، آپ اپنے والد کی محبت میں، والد کی پیدائش کے موقع پر خوب جشن کرا لیجئے، خوب جو ہے ساری چیزیں کرا لیجئے جو بھی آپ کو کرانا ہے، اور اس کے بعد پورے سال ان کی شان میں گستاخی کیجئے، ان کا ایک حکم نہ مانیے، تو یہ محبت کہلائے گی؟ آپ کی یہ محبت اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی؟ لیکن آپ
ان کی پیدائش کے موقع پر نہ جشن کریں نہ کچھ کریں، کوئی بھی ڈھونگ نہ ہو، لیکن پوری زندگی آپ والدین کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اطاعت کریں، تابع داری کریں، تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کی برکت سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ شیطان نے ایسے کھیل میں پھنسا دیا ہے کہ صاحب ایک دن خوب ناچ لو، ایک دن خوب گا لو، ایک دن خوب رنگینیاں کر لو، لائٹنگ کر لو، سجاوٹ کر لو، مسجدوں کے اندر جو ہے لنگر بانٹ دو، اس کے بعد سال کے پورے سال نہ اس بات کی فکر رہے کہ نبی نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے ہم سچ بولیں، نہ اس بات کی فکر رہے کہ نبی نے ظلم سے منع کیا ہے ہم ظلم نہ کریں، نہ اس بات کی فکر رہے کہ نبی کا حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ سال بھر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی وہ تو طریقے نبوی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کو ہم سب سے بڑے عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو پھر محب رسول نہیں ہوئے، اس لیے کہ کس صحابی نے رتھ نکالا، کس صحابی نے جشن منایا؟ سب سے زیادہ محبت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی، جو حکم رسول پر پورے گھر کا دھن، پورے گھر کی دولت لا کے قربان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے گھر میں کیا چھوڑا ہے تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہے کوئی قربانی یہ دینے والا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پھر خلیفہ ہونے کے ساتھ خلافت کی زندگی میں، خلفائے اربعہ نے، اس کے بعد تابعین نے، ائمہ کرام نے، کسی سے بھی جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں۔ اب جو کام ان مقدس شخصیات سے ثابت نہیں ہے، ہم سے کروانے کے لیے کہا جاتا ہے، کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کریں تو محب رسول اور نہ کریں تو گستاخ رسول، یہاں تک کہ ابلیس تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے زیادہ وفات کا غم ہے، اس لیے کہ جب وفات ہوئی تو نبی کی شکل میں ہوئی، لیکن پیدائش ہوئی تو نبی کی شکل میں نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب جب پیدا ہوئے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس درجے کو پہنچیں گے، جب وفات ہوئی تو سب کو پتا تھا کہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور پھر ہمیں غم ہونا چاہیے کہ اتنی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہوئی بجائے خوشی کے۔ لیکن عجیب و غریب چیز ہے، ہر انسان جانتا ہے، اس کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، باپ ہو، جو مطلب برتھ ڈے یا کہہ لیجئے، زیادہ تر لوگ اس کو یہی سمجھتے ہیں برتھ ڈے ہی ہے نا، یوم المیلاد منانا۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی اپنی ماں کا برتھ ڈے مناتا رہا ہو، اس کے وفات کے بعد بھی مناتا رہا ہو؟ ہے کوئی مناتا ہے؟ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، قریب سے قریب رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، جب تک زندہ ہے منا رہے ہیں، اور وفات کے بعد بھی مناتے کہ آج میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، ہر برتھ ڈے کے موقع پر کسی کو پایا؟ تو یہ نبی کے ساتھ کیوں ایسا ہے؟ نبی کے ساتھ کیوں ایسا ہے؟ آخر آپ اپنے قریب اور عزیز ترین کے ساتھ تو رویہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک وہ زندہ تھا تب منا رہے ہیں، وفات ہو گئی تو اب نہیں منانے کی ہمت پڑ رہی ہے، منظر یاد آ جاتا ہے وفات کا، غم آنے لگتا ہے۔ اور نبی چلے گئے، ان کے جانے کا کوئی غم نہیں ہوا، کوئی فکر نہیں ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے، مسلمان یہ کہاں چلے گئے؟ نہ یہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کی روشنی کے میں اپنی محبت کو جو ہے تولتے ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب ماحول ہے۔ صحابہ کرام اتنی مقدس شخصیتیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے مال قربان کر دیے، بیٹا جدا ہو گیا ماں سے، ماں جدا ہو گئی بیٹے سے، باپ جدا ہو گیا اپنی بیوی سے، اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں، کس کی محبت کے لیے؟ کس کی محبت کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے قربانیاں ہوئیں نا۔ تو اگر یہ چیز ہوتی تو یہ تو آسان چیز تھی، حلوے بنا لیتے، یا اسی طرح سے حلوے بھی بنتے ہیں نا۔ اب پوچھا جائے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پہ کون سا حلوہ بنایا، اور کون سا حلوہ تقسیم ہوا، کون سا مشروب تقسیم ہوا؟ تو اب وہ بات تو ہونے نہیں دیتے، سامنے بات آنے نہیں دیتے، گستاخ کہہ کے بات ہٹا دیتے۔ بات کرو نا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو برہان پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ اور ہمارے سامنے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحابہ کرام کا اسوہ اور طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود و نصارہ بٹ گئے کتنے گروپوں میں، فرقوں میں، 72 فرقوں میں، اور یہ امت بٹ جائے گی 73 فرقوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک
جماعت کے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون جماعت ہے, اس کی کیا پہچان ہے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی, کہ یہ ایک میزان ہے, یہ ایک کسوٹی ہے کہ وہ طریقے زندگی جو میری اور میرے صحابہ کی ہے وہ جنتیوں کی ہے. طریقے زندگی ہر چیز کے اندر. تو لائے کوئی دلیل پیش کرے کہ اظہار محبت نبی میں یہ کام ہوا جو آج ہمارے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے. اظہار محبت نبی میں یہ کام کیا ابو بکر نے, عمر نے, علی نے, عثمان نے اور دیگر صحابہ نے کیا. کوئی تذکرہ تک نہیں آتا. واللہ یہ دن آنے کے موقع پر صحابہ کرام میں تذکرہ تک نہیں آتا. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یوم الاثنین کا روزہ رکھا تھا, فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو نبی نے اگر اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا تھا تو سال بھر روزہ رکھو نا. اللہ کے نبی نے عمر بھر روزہ رکھا تھا, تم تو روزہ ہی نہیں رکھتے. تو جو نبی نے کیا وہ نہیں کرتے, اور جو نبی نے کیا اتنا کر لو. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا تھا, تو تم خالی روزہ رکھو نا, باقی کام کیوں کر رہے ہو؟ اور پورے سال رکھو, نہیں ہو پائے گا. عبادت ہے نا, سنت کے مطابق ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اعمال, ویکلی اعمال اس دن پیش کیے جاتے ہیں, تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں روزے کی حالت میں پیش ہوں. علت بیان کی. لیکن انہوں نے کہا, اللہ کے نبی نے کہیں نہیں کہا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری پیدائش ہوئی. اللہ کے نبی نے اتنا بتایا کہ یوم الاثنین کو میری پیدائش ہوئی بس, لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کی وجہ سے رکھتا ہوں, بلکہ وجہ بتائی کہ اس دن میرا عمل پیش ہوتا ہے تو میں روزے کی حالت میں چاہتا ہوں پیش ہو. تو صحابہ کرام نے نہیں کیا. ہم صحابہ کرام سے اچھے ہیں نا؟ نہیں بھئی, جشن مناتے ہیں اور باقاعدہ لائٹنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, پھر بھی اچھے نہیں. تب پھر کیا فائدہ ہے منانے کا اگر ان سے اچھے نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے سمجھا کہ یہ چیز درست نہیں ہے, اس لیے نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے منع بھی تو نہیں کیا. اللہ کے نبی نے تو صحابہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا, اللہ ہم لوگ کر لیں, کہ آج ہم کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. صحابہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا, ہم جان گئے. عجیب و غریب باتیں لوگ لے کے آتے ہیں اس کو جائز کرنے کی. بھئی سیدھی سی بات ہے, صحابہ کرام کو محبت تھی؟ صحابہ کرام کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ ہم سے زیادہ تھی یا کم تھی؟ ہم سے زیادہ تھی. تو ہم سے زیادہ تھی, تو اگر یہ چیز اظہار محبت کا طریقہ تھا تو ان لوگوں سے زیادہ بڑھ کے ان کو جشن منانا چاہیے تھا نا. اس لیے کہ محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی دھوم سے منانی چاہیے. تو ان کی محبت ہم سے زیادہ, تو جشن تو آج کل سے زیادہ بڑھ کے منانا چاہیے. یا اس وقت جشن منانے کی یہ چیزیں نہیں تھیں؟ نہیں تھیں. ڈھول تھا, تماشا تھا, پھول تھے, گجرے تھے, لائٹنگ تھی. اس وقت کے حساب سے تھی نا, چراغ جلا لیتے وہ. بھائی آپ دیکھتے ہیں اب یہاں ایک میلہ ہوتا, مطلب جشن کیا تہوار ہوتا ہے غیر مسلموں کا, اس کو کیا کہتے ہیں جس میں جلاتے ہیں وہ دیا جلاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دیپاولی یا کیا؟ ہاں. تو چلو ان کی ایک جشن ہے, ان کی ایک مطلب میلہ ہے, تو وہ لائٹنگ ہونے کے باوجود اس کو جلاتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ نیا طریقہ ہو گیا تو مہذب طریقے سے لائٹ کے ذریعے وہ دیپ بنا دیا, لیکن منا رہے ہیں کہ نہیں منا. تو اس وقت لائٹ تھی, اس وقت جو ہائی پیمانے کی لائٹنگ کا ذریعہ تھا اس کو استعمال کر سکتے تھے نا. مسجد نبوی میں اگر ایک چراغ جلتا تھا تو 10-15 چراغ جلا دیتے, لائٹ اور ہو جاتی نا. تو اس دن تو کوئی مسجد نبوی میں آئے نہیں, اس نام سے کوئی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ دن چلا جاتا تھا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ دن آ کے چلا جاتا تھا. آپ نے یہاں پر دیکھا کچھ لائٹنگ سائٹنگ روڈ سجائے گئے اس نام سے؟ اور اپنے یہاں جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ بولا کہ سعودیہ عربیہ نے اس سال سے اعلان کر دیا ہے چھٹی کا, عید میلاد النبی کے نام پہ اور جشن کا. خوب واٹس ایپ پہ اور یہاں پہ وہاں پہ. اور جب یوم عید میلاد النبی آئی تو جن کی چھٹیاں تھیں وہ بھی منسوخ کر کے ڈیوٹی لگا دی گئی اس دن. کیوں لگائی گئی ڈیوٹی؟ تاکہ اس طرح کے لوگ شرارتیں زیادہ کرتے ہیں, جہاں روکا جاتا ہے وہاں پہنچ کے ضرور کریں گے شرارت, ان سے نمٹنے کے لیے,
ان سے اسپیشل طور پہ چھٹیاں کینسل کر کے ان کی چھٹی لگا دی گئی. کہنے لگے کہ چھٹی کا اعلان ہو گیا ہے، اس دن وہاں پر کوئی چھٹی نہیں. تو جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر سعودی عربیہ تو دلیل ہے نہیں تمہارے لیے، آپ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے وہ لوگ، تو وہ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ تو دلیل نہیں تمہارے لیے. لیکن دیکھیں کتنا پروپیگنڈا اسلام کے نام پہ، کتنا پروپیگنڈا بدعتوں کو منتشر کرنے کے نام پہ. سیدھی سی بات ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے، ہمارا عمل بھی صحیح ہو جائے، ہم ہر عمل میں ہر عقیدے میں سب کچھ دیکھ لیں صحابہ کرام کو، ہر چیز کے اندر صحابہ کرام کا دور آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ کے زمانے میں کتنے مزارات تعمیر کیے گئے. دین ہے تو تعمیر کرنا چاہیے نا ان کو. خلفائے اربعہ کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے بزرگوں اور صحابوں کے مزارات جو ہے تعمیر کیے گئے. ہونا چاہیے نا کہ وہ ہم سے پکے مسلمان تھے یا کچے. پکے مسلمانوں کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور جنہیں اپنے ایمان تک کا پتہ نہیں ہے، خوب مقامات مزارات، پاگل آدمی ہو جائے تو وہ سب سے بڑا ولی بن جاتا ہے، جو گندگیاں کھا لے وہ سب سے بڑا ولی ہے، بال جس کے بالوں سے جوئیں بالکل جو ہے اٹی ہوئی ہوں سب سے بڑا بزرگ بنا ہوا ہے. بھئی جواں نعمت ہے یا زحمت ہے؟ لیکن بزرگوں کے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بزرگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو جو ہے آرام پہنچاتے ہیں. تو اب یہ جوئیں جو ہے پال کر کے بھلے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق ہے انہیں جو ہے غذا دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عجیب و غریب سمجھ ہے، عجیب و غریب عقل ہے کہ اللہ کی پناہ. اس لیے اگر اپنا ایمان صحیح سچا چاہتے ہیں، اپنی محبت اللہ اس کے رسول کی کسوٹی کی چاہتے ہیں، اور اپنا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسوٹی پہ چاہتے ہیں، تو قرآن زندہ ہے، حدیث زندہ ہے، قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں. صحیح حدیثیں کیا ہیں، ضعیف کیا ہیں، موضوع کیا ہیں، گڑھے کیا ہیں، سچے دین کے متلاشی کے لیے سب کچھ موجود ہے. لیکن محنت ہم کو کرنی پڑے گی. ہم کو اپنی روزی کی تلاش میں کویت آ جانا پڑا، اور کویت سے آگے بھی اگر ہمارے راستہ نکلے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن دین حاصل کرنے کے لیے کہاں کا سفر کیا، کہاں گئے، گھر پہ جو سیکھا الٹا سیدھا، یہ کتاب وہ کتاب، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، نہیں ہے کیا ہے، ہم اسی پر ایمان رکھے بیٹھے ہیں. جبکہ سب سے قیمتی چیز کیا تھی ہمارے لیے؟ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل. اس سے قیمتی چیز کوئی ہے؟ اگر یہ چیز مس ہو گئی تو ہماری زندگی تباہ ہو گئی. اور اگر روزی کم ملی ہمیں تو یہی ہوگا کہ دوسروں کے مقابلے میں آرام کم مل جائے گا. لیکن اگر ہم دین کے لیے مرتے ہیں اور روزی ہماری کم ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان صحیح، ہمارا عمل صحیح، عقیدہ صحیح، تو کم روزی میں اللہ رب العالمین برکت پیدا کر کے اس آدمی کے مقابلے میں جس کا ایمان و عقیدہ خراب ہے ہمیں سکون عطا کر سکتا ہے. لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے ایسا. دنیا کی تلاش میں ہم ہر ممکن کوشش کر لیتے ہیں، پیسے بھی خرچ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم خود دیکھیں، دین کے لیے خود سیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، اور صحیح قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا تلاش کیا، کیا جستجو کی، کتنی محنت کی. تو بڑا افسوس ہوگا اگر ہم سروے کریں اپنے معاشرے کا، اپنے ماحول کا، تو معاملہ عجیب و غریب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں، اس کے مطابق عمل کرنے میں ہے. دعوے میں کچھ نہیں دھرا ہے. اگر ہمارا عمل نہیں صحیح، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، ہمارا ایمان صحیح نہیں، ہماری اتباع صحیح نہیں، ہماری پیروی صحیح نہیں، ہم صبح و شام یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا ورد کرتے رہیں، یہ یا رسول اللہ کل ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا. کیوں؟ عمل نہیں ہے. یا رسول اللہ بیکار ہے اگر عمل نہیں ہے. ہمیں ورد یا رسول اللہ کا کرنے کا نہیں کہا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اور میں نے جیسا حکم دیا ہے اس حساب سے چلو. تو ایسی صورت میں ہم اپنی محبت کی سچائی کا کسی حد تک دعویٰ کر سکتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اوپر فرض اور ضروری ہے. اظہار محبت ناچنا نہیں،
گانا نہیں، جشن منانا نہیں، رنگ رلیاں کرنا نہیں، گھروں کو سجانا نہیں، لنگر بانٹنا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار محبت جو ہے آپ کی پیروی میں ہے۔ جو شخص جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا اتنا ہی اس کی محبت کا جو ہے وزن بڑھے گا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اتباع میں، فرما برداری میں کم ہوگا، کمزور ہوگا، وہ چاہے پوری زندگی جشن منا لے، اس کی محبت ڈاؤن ہوتی جائے گی، ڈاؤن ہوتی جائے گی، ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ تو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح اور سچے اور واضح ارشادات کے مطابق اپنا ایمان، عقیدہ، عمل، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسوہ رسول کے مطابق گزارنے کا نام کیا ہے؟ سچی محبت۔ تو کون سی محبت چاہیے؟ وہ دکھاوے والی یا عمل والی؟ عمل والی محبت رکھیے۔ اسی لیے کبھی بھی اس طرح کے نمائشی محبتوں کے اظہار میں شریک مت ہوئیے۔ اس سے اللہ تو نہیں خوش ہوتا ہے، لیکن شیطان خوش ہوتا ہے کہ ان کو ہم دین کے نام پہ برباد کر رہے ہیں، محبت کے نام پہ بدنام کر رہے ہیں، اور محبت کے نام پہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض جو ہے دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کو جب پتہ چلے گا قیامت کے دن، جب حوض کوثر کی طرف لوگوں کا رخ ہوگا، تو کچھ لوگوں کو فرشتے خوب دھکا مار مار کے بھگائیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے سحقاً سحقاً، آپ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نیا نیا گل کھلایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس کو میرا دین کافی نہیں ہوا تھا، میرا اسوہ کافی نہیں ہوا تھا، جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر نئے نئے گل کھلائے تھے، ان کو مار کے بھگاؤ، یہ میرے جام کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور بہت ہی حساس معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے ملکوں کے اندر جشن کے نام پہ ہوتی ہیں، یہ دھوم دھماکہ کچھ بھی نہ ہوا نبی کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں۔ اس کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نبی کو سچا نبی نہیں مانتے ہیں، جو نبی کو نبی نہیں مانتے، جو جبریل امین کو خائن مانتے ہیں، ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، جن کو فاطمی کہتے ہیں، اور اس وقت کے فاطمیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اس لیے سنیوں کا اس جشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جہالت عجیب کام کرتی ہے۔ محرم آتا ہے تو سنی بھی مل کر کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ خوب جو ہے ماتم اور خوب پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا دین تو صاف ہے، ستھرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ اگر ہمیں ماتم منانے کا حکم نہیں ہے تو پھر دوسروں کی وفات پہ ماتم منانے، اگر ماتم جائز تھا تو جو ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کا ماتم منایا جاتا، لیکن کسی نے منایا، ان کے گھر والوں نے منایا۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پہ ماتم منایا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، دوسروں نے ہمیں اپنے کام میں لگا دیا ہے، اور ہم اپنا وقت، اپنا پیسہ اور سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے سیکھو اللہ کے نبی کی تعلیم اور سیکھو اللہ کے نبی کا دین، پڑھو قرآن کو، پڑھو حدیثوں کو، پڑھو سیرت نبی کو، پڑھو سیرت صحابہ کو۔ آپ کے سامنے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ستھرا چہرہ سامنے آ جائے گا، اور جس کے اندر کوئی تکلف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی پیچیدگی، کوئی غموض نہیں ہے۔ بہت ہی واضح دین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے عقیدے کی فکر کریں، نبی کے سچے پیروکار بنیں، بدعات سے دور رہیں، شرکیات سے دور رہیں، اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچائیں اور قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنائے، آپ کا پیروکار بنائے، اور اس طرح سے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور سچا محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔